جو کچھ سپریم کورٹ میں کل ہوا ایسے لگ رہا تھا کہ آج کے آج میں جو ہے وہ ایک تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو رہائی مل جائے گی، ان کو ضمانت مل جائے گی، لیکن آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے پھر وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے ہائپ اینڈ پھر بالکل ہی ایک لو ہو گیا سب معاملہ. اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ہوا آج؟ نہیں ایسے بیسیکلی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. کل جو ہماری پٹیشنیں لگی تھی سپریم کورٹ میں، یہ پٹیشنیں ہم نے فائل کر دی تھی کنوکشن سے پہلے. جو آرڈر ہو گیا تھا اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا. سپریم ہائی کورٹ نے ایک میٹر کو ریمانڈ کر دیا ٹرائل کورٹ کو، اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اسی دوران ٹائم نہیں ملا اس کو پہلے ٹیک اپ کرنے کے. اس میں بیسیکلی جو دو ایشو انوالو تھے وہ کہ نیچے ٹرائل کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے اور وہ ایک لمیٹیشن کا ایشو ہے. وہ بیسیکلی ہوتا یہ کہ اگر کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتی، اور اگر ٹائم بارڈ ہے تو وہ آپ کے رائٹ میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی انفورس نہیں کر سکتی. تو یہ ایک لیگل ایشوز تھے. اس لیگل ایشوز کو سپریم کورٹ نے دیکھا اور سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ پوچھا کہ یہ میٹر ہم نے پہلے مرتبہ ریمانڈ کیا تھا. ہوا یہ تھا جب فرسٹ راؤنڈ میں ہم سپریم کورٹ گئے تھے، یہی اپریدی صاحب کی کورٹ میں ہمارا کیس ٹیک اپ ہوا اور ہمارا اور الیکشن کمیشن کا اس بات پہ کنسنسس ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ریمانڈ ہو گیا تھا بیک ٹو دا ہائی کورٹ کہ سب سے پہلے سارے کیسز کی جورسڈکشن پہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد وی وڈ پروسیڈ فردر ود ایویڈنس ان دا ٹرائل. اس کیس پہ ابھی آرگومنٹس نہیں ہوئے تو جو نیچے ریمانڈ ہوا تھا. تو سپریم کورٹ نے کل ہائپ نہیں کریٹ کیا تھا. وہ جتنی بھی آبزرویشنز ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ ضرور پوچھا کہ اگر کورٹ نے پہلے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ میرے پاس جورسڈکشن ہے تو پروسیڈ فردر کیسے کیا، اور اگر پروسیڈ کر دیا اور اکیوز نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ میرے ایک رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوں گواہ پیش کرنے تھا، تو اس کی تو مثال نہیں ملتی کہ آپ کہیں جی آپ کو گواہ کی اجازت ہی نہیں ہے. اور ججز نے یہی ریکویسٹ کی، یہ آبزرو کیا کہ جب میٹرز ہائی کورٹ نے واپس بھیجا اور کورٹ کو کہا کہ پہلے ان ایشوز پہ فیصلہ کر لے اور پھر آپ ڈیسیجن دے دیں میرٹ پہ، تو جج کو کیا جلدی تھی؟ ابھی تو 12 بجے انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر دی اور 12:30 بجے اس نے 30 پیج کی ججمنٹ دے دی، تو کیا کر لی؟ اب وہ کل کیا آرڈر اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں ہائپ اس قسم کا نہیں تھا. ایک سپریم کورٹ نے کوئی آبزرویشن نہیں دی تھی ہائی کورٹ کے بارے میں، نہ ہائی کورٹ کو اس میں ہو سپریم سوالات جو سوالات تھی وہ فیکچوئل تھی، لیگل تھی، اور وہ کنسیڈرڈ بائی دی الیکشن کمیشن ہے کہ یس ایسا ہوا ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ میں معاملہ تھا تو یہ ہائی کورٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہائی کورٹ میں معاملہ ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں نہیں تھا. یہ وہ کیسز ہے جو جورسڈکشن مینٹینیبلٹی اور لمیٹیشن سے ریلیٹڈ تھے، جو ہم نے پہلے فائل کر دی تھی. چونکہ جورسڈکشن کا ایشو مین ہوتا ہے اس لیے سپریم کورٹ کنسیڈر کر سکتی تھی، اور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر جو ہے وہ لگا ہوا تھا اپیل. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کل یہ کہا تھا کہ ایسے آؤٹ آف رسپیکٹ ہم انتظار کرتے ہیں، ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کرے اس کے بعد ہم سنیں گے. چونکہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکا اس لیے سپریم کورٹ نے اس کو لیکن باؤنڈ کر دیا کہ 2 بجے تک سنیں اور فیصلہ کریں، اور اسی کے اوپر آرڈر میں نہیں لکھا تھا، آرڈر میں نہیں لکھا تھا. لیکن جو آبزرویشنز انہوں نے دی اس کے اندر تو وہ بیسیکلی وکیلوں نے کہا، تو وکیل میں کی آبزرویشن یہ نہیں تھی. جج صاحب نے پوچھا کل آپ لوگوں کی ہیئرنگ کب تک ہے؟ ٹھیک، تو ہم نے عرض کیا کہ جی کل لگا ہوا ہے 12 بجے ہوگی. تو کورٹ نے اس لیے رکھا تھا کہ شاید 2 بجے تک فیصلہ ہو جائے. سسپینشن آف سینٹینس ہے، ہماری توقع بھی یہی تھی کہ 2 بجے سے نہیں، سسپینشن کا فیصلہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری توقع بھی یہ تھی کیونکہ یہاں ہیئرنگ بہت کم ہوتی ہے. اچھا، اب یہ اس میں کل اگر جو کہ آج اندیا بھی دے دیا انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کہ کل سسپینڈ ہو جائے خان صاحب کی جو سزا ہے.